السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالا اس کا سبق نمبر 3 ہے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور مشق جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ الفاظ معنی: آخرت، مرنے کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی، اذیت، شدید تکلیف، بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے، جھٹلایا، سچائی کے ماننے سے انکار کیا، خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت، نبوت، رنجیدہ، دکھی، سراپا، قد و قامت، سر سے پاؤں تک، شفقت، محبت اور مہربانی، عالم، پوری دنیا، عالمین، تمام دنیائیں، دعوت، بلانا۔ اب اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اس کے معروضی سوالات ہیں: درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ نے ہر سوال سے پہلے اس کی ہدایات کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو بالکل اسی طرح پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایبلٹی پیدا کریں اپنے آپ میں، اس کو اگنور مت کیا کریں۔ پہلا سوال ہے: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا ڈیش ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کو فائدہ ہے؟ 4 ممکنہ جوابات ہیں: خوشی، رحمت، محبت، رسالت۔ درست جواب ہے رحمت، اس کو ہم نے خالی جگہ میں بھی پورا کر دیا ہے اور یہاں بھی دائرہ بھر دیا ہے۔ کچی پینسل سے ہی بھرنا ہے، وہ جو آپ کا سافٹ پینسل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی ڈیش کے لیے عام ہے؟ انسانوں، مسلمانوں، مومنوں، صحابیوں۔ درست جواب ہے انسانوں، اس کو ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے؟ مکہ مکرمہ، شام، ایران، فلسطین۔ مکہ مکرمہ درست جواب تھا، اس کو ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و ڈیش کا برتاؤ کرتے تھے؟ اس کے بھی 4 ممکنہ جوابات تھے: عزت، شفقت، عظمت، نرمی۔ شفقت درست جواب ہے۔ اگر آپ سبق غور سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ اس کا دائرہ بھی پینسل سے فل کر دیا گیا اور اس کی خالی جگہ میں بھی لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ ڈیش کا فرشتہ حاضر ہے۔ اس کے ممکنہ جوابات ہیں: پہاڑوں، ہوا چلانے، روح قبض کرنے یا روزی دینے۔ پہاڑوں درست جواب تھا، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کو بلند کر دیا ہے۔ ممکنہ جوابات ہے: فرمان، ذکر، اعلان، نام۔ ذکر درست جواب تھا، اس کو ہم نے خالی جگہ میں لکھا ہے۔ آپ بھی جب اپنی کاپی پہ لکھیں تو اس طرح ضرور فل کریں۔ سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے: رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 2 ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے، یعنی اسے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے: طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی، اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ چند اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے کہا اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کو ان پر ملا دوں، آپ نے منع فرمایا۔ اس واقعہ سے ہمیں دشمنوں پر بھی رحمت و شفقت کا سبق ملتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں دشمنوں پر بھی رحمت و شفقت کا سبق ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا آپ پر کوئی دن
احد سے بھی زیادہ سخت گزرا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی سب سے سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سوال نمبر 6 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہت سی خوبیوں میں سے آپ کون کون سی خوبیاں اپنائیں گے؟ کم از کم 2 تحریر کریں۔ میں رحمت اور صدق کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد یہاں پر قواعد کا موضوع ہے۔ قواعد میں ہمیں زمانے کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، یعنی ہر وہ کام جو آپ سے پیچھے ہو چکا ہے وہ ماضی کا زمانہ ہوگا، یعنی اب جو اس وقت چل رہا ہے اس سے پہلے جو بھی ہو چکا ہے وہ ماضی ہے۔ اور حال موجودہ زمانہ، میں اس وقت پڑھ رہی ہوں یا لکھ رہی ہوں یا آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ حال کا زمانہ ہے۔ اور مستقبل ہے آنے والا زمانہ، جو ابھی اس وقت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو اس میں مثال بھی دی گئی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے۔ آپ یہ عبارت اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ زمانہ حال ہے، آنے والا کل زمانہ مستقبل ہے۔ اب سوال ہے دیے گئے جملوں میں زمانے پہچانیے اور لکھیے۔ یہ اس طرح سے آپ نے سوال جب بھی اپنی کاپی پہ لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے دیے گئے جملوں میں زمانے پہچانیے اور لکھیے۔ پہلا جملہ ہے آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یہ زمانہ حال ہے۔ کل بہت تیز بارش ہوئی تھی، ماضی۔ کل بہت تیز بارش ہوگی، مستقبل۔ اگلا سوال ہے دیے گئے افعال کا استعمال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں کیجیے۔ کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا۔ ہمیں یہ مثالیں دی گئی تھیں۔ پہلی مثال ہے ماضی کی مثال ہے احمد کھیلا، حال میں یہی جملہ احمد کھیلتا ہے، مستقبل میں یہی جملہ آئے گا احمد کھیلے گا۔ تو ہمیں یہ مثال دی گئی رمشا نے خط لکھا، ہم اس کو حال میں لکھیں تو لکھیں گے رمشا خط لکھتی ہے، اور اسی کو اگر آنے والی کل کے بارے میں ذکر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے رمشا خط لکھے گی۔ اب ہمارے پاس دوسری مثال تھی عائشہ خط پڑھے گی، اس میں مستقبل کی مثال دی گئی تھی اور ہم نے حال اور ماضی کے بارے میں لکھنا تھا۔ ماضی میں اگر لکھیں گزرے ہوئے کل میں عائشہ نے خط پڑھا، اور اگر حال کی بات ہو تو عائشہ خط پڑھتی ہے، اور اسی طرح ماضی کا ہمیں مثال دی گئی، حال کی مثال دی گئی عبداللہ بھاگتا ہے، اس کو ماضی میں ہم لکھیں گے عبداللہ بھاگا اور مستقبل میں عبداللہ بھاگے گا۔ یہ آپ کی مشق پوری ہو گئی سیرت طیبہ والی۔ تو اللہ حافظ طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو پڑھنے لکھنے اور بہت کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔